لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. شہ نشین پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان ملت، معزز سامعین، سب سے پہلے صدر محفل کو حضرت مولانا عرفان اللہ شاہ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے. واقعتاً ہمارے لیے ایک نظیر ہے. ایک عرصے سے جلسہ منعقد کرتے آ رہے ہیں. یاد رکھیں کہ ان کا یہ عمل جو جاری ہے، ان پر شاہ نقشبند کا فیض آج بھی جاری ہے. جب کسی بزرگ کا تعلق جڑ جاتا ہے، کسی بزرگ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، تو ان کا فیض جاری و ساری رہتا ہے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد بنانے والے رب تو ہے ہی، ان کے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد ہیں. سارے انوار اپنے اندر کا جو فیض ہے ان کے قلب میں اتار دیا. طے کر رہے تھے ایک دور ایسا آیا کہ اب میں اس راہ کو چھوڑ دوں، اس راہ کو چھوڑ کر ہٹ جاؤں. پیر کامل کی تلاش میں نکلے. کئی حق پرست پیر و مرشد کے پاس جاتے اور فیض حاصل کرتے، مگر جو ان کا مقصود تھا وہ جب حاصل نہ ہونے لگا تو وہاں ہمت ٹوٹ گئی. جب ہمت ٹوٹ گئی تو خواجہ باہ الدین نقشبند علیہ الرحمہ خواب میں آ کر فرماتے ہیں: اے مرد حق، تو جو راستہ اختیار کیا ہے اس راستے پر چلتے رہنا، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اس کے بعد حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے مجدد الف ثانی کو مجدد الف ثانی بنا دیا. ویسے ہی ہمارے عرفان اللہ شاہ نوری صاحب قبلہ یہ جو جلسہ منعقد کرتے ہیں، یہ ہم یوں ہی سمجھ رہے ہیں کہ گنتی کے چند لوگ ہیں. بعض بچے بھی ایسے ہوں گے کہ جلد اگر ختم ہو جائے تو اچھا ہوگا، یہ بھی سوچتے ہوں گے. مگر یاد رکھو، اس جلسے کی ضمانت بھی آپ سے سن چکے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کر
وہاں کے علماء اپنے خطابات میں اعلان کر رہے ہیں، جب ان کی محبت و الفت شاہ نقش بند سے جڑ گئی، مجدد الف ثانی سے جڑ گئی، تو وہ جلسے کا جو اہتمام کرتے رہے وہاں بھی اہتمام ہوتا رہا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ بھی ادھر جلسہ منعقد کر رہے ہیں، یہ بھی ادھر جلسہ منعقد کر رہے ہیں، یہاں تعداد کم ہے، اور وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا خواب میں دیکھ رہے ہیں؟ خواجہ باہ الدین نقش بند علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ میرے جلسے میں آ رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، حیدرآباد دکن میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، وہاں کی شرکت کے لیے جانا ہے۔ تو یہ فیض جاری و ساری ہے ماشاءاللہ، اور جاری رہے گا، مگر وہ تڑپ ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے۔ اگر تڑپ ہو تو واقعتاً آج بھی فیض ملتا ہے اور ملتا رہے گا، بزرگوں کا چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو کہ پہلے تو ٹائم بالکل، میں گھڑی کو دیکھتا رہوں گا، وقت بالکل کم ہے، اس میں آپ کو اختصار کے ساتھ چند باتیں۔ شاہ نقش بند یہ کیا ہے؟ شاہ نقش بند بولے تو آپ خاص کر سلسلے قادریہ کے امام صاحب بولے تو امام غوث اعظم رضی اللہ عنہ آسانی سے بول دیتے ہیں، ذہن میں جلسے ہوتے ہیں، ہر سلسلے کے امام ہیں۔ اب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں تک وہ بھی امام ہیں، ان سے اوپر بھی امام ہیں، یہ سلسلہ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ یہ جو سلسلہ نقش بندیہ کا جو سلسلہ ہے، حضرت خواجہ نقش بند باہ الدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب چونکہ وہ وقت نہیں ہے میں آپ کو وہ تمام چیزیں نہیں سنا سکتا، جیسے کہ یہ امام غوث پاک رضی اللہ عنہ، اسی طرح سلسلے نقش بندیہ کے امام خواجہ باہ الدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے، آپ فرماتے ہیں راہ حق میں چلنے والا، جو حق کا راستہ جو چلتا ہے، اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، اللہ کے راستے میں بندگی جو ادا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کا ادب، اس کا ادب، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی کر رہا ہے، اس کا ادب، اور تیسرا جو نسبت جڑی ہے وہ اپنے پیر و مرشد کا ادب۔ یہ تین باتیں لکھتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کا ادب۔ تو فیض ملتا ہے، ایسا فیض ملتا ہے، ایسا فیض ملتا ہے کہ حقیقت میں وہ ولی وہی ہوتا ہے، اس کے اشاروں پر کائنات گھومنے لگتی ہے، اس کے اشاروں پر کائنات گھومنے لگتی ہے۔ انسان ہی نہیں ہوں، وہ جہاں نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کی تقدیر بدل جاتی ہے، جس پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم نے مشاہدہ کیا، میرے پیر و مرشد پیر خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گاؤں سے انتہائی زیادہ شراب پینے والا، کبھی اس نے شراب چھوڑی ہی نہیں۔ کیفیت یہ تھی کہ جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے حکماء ہیں، جتنے ائمہ ہیں، سب کے پاس لے گئے۔ لے جانے کے بعد جب حسینی عالم 12 گلی کی مسجد میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں لے آئے، اس وقت میرے پیر و مرشد حیات تھے۔ جب لے آنے کے بعد یہ بڑی زبردستی سے سامنے آنے کی انہوں نے کوشش کی، لایا جا رہا تھا، خالی میرے پیر و مرشد نے نگاہ ڈال دی، نگاہ ڈال دی۔ اس کے بعد حالانکہ اس نے کئی قسمیں کھائی، اس سے پہلے ہزاروں قسمیں کھائی، قرآن پکڑ لیا، سارے چیزیں کیا کہ میں آج کے بعد کبھی کبھی جو ہے شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب بیعت ہوا، بیعت ہونے کے بعد وہ شخص بیعت ہونے کے بعد جیسے ہی ہاتھ ملایا، پیر و مرشد کے ہاتھ ملایا، ملانے کے بعد آپ نے نگاہ اس پر ڈال دی، تو اس کے بعد اس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی۔ جب بھی کہتا تو یہ کہتا کہ میں ایسے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوں، اب یہ ہاتھ کیسے شراب کو لگا سکتا ہوں؟ بولو اس کی تقدیر کس نے بدل دی میرے بھائیو؟
آج بھی فیض جاری ہوتا ہے، وہ فیض چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ، مگر حاصل کرنے والا ہونا چاہیے، حاصل کرنے والا وہ خاص لگاؤ ہونا چاہیے۔ تو پیر و مرشد خاص کر، پہلی بات ذکر کروں، آپ نے فرمایا آداب، آداب، پیر و مرشد کے ساتھ آداب۔ خواجہ باہ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے کئی سلوک کے منزلیں طے کرانے والے رہے۔ پہلے بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ بھی پیر و مرشد کی خدمت میں رہتے، ندی بہتی، وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو فوراً پیر و مرشد اوپر بیٹھے تو آپ نیچے بیٹھ جاتے۔ کیوں بیٹھ جاتے؟ وضو کا پانی میرے پیر و مرشد کا مجھے مل جائے تو میری تقدیر بدل جائے گی۔ یہ آداب میں ہے۔ حالانکہ ذرا غور کرو، اوپر بھی بیٹھ سکتے، بعد میں بھی بیٹھ سکتے، مگر وہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے بیٹھ رہے ہیں، بہتا ہوا پانی آ جائے اور ایک قطرہ مجھے مل جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت جو صحابہ نے ادا کی تھی، وہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو صحابہ میں بے چینی ہوتی ہے۔ ہر صحابی یہ چاہتا یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے وضو کا پانی مجھے مل جائے، وضو کا پانی مجھے مل جائے۔ ہر صحابی آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ وضو کے پانی کے قطرات کو اپنے جسم سے لگا لے، اپنے چہرے سے مل لے، اپنے ہاتھ سے مل لے اور اپنی تقدیر کو بدل جائے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا پانی جو ہے زمین پر ہم گرنے نہ دے، یہ پانی ہمارے جسم کو لگے گا تو محشر میں ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جنت جہنم بھی کہے گی، جہنم یہ کہے گی کہ یہ اس کے جسم سے آقا نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا پانی اس کے جسم سے لگا ہوا ہے۔ جسے پانی نہیں ملتا، ایک دوسرے کے ہاتھ کو مس کر لیتے۔ یہی ہے خواجہ باہ الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے پانی کے قطرات کو لینے کے لیے ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ کا حال یہ ہوتا، پیر و مرشد چل رہے ہیں تو کبھی آگے نہیں بڑھتے، کبھی سیدھے نہیں چلتے، برابر نہیں چلتے، کبھی آپ کے پیچھے قدم پر قدم نہیں رکھتے۔ آپ کی حالت یہ ہوتی، پیچھے ہٹ جاتے، ادب بجا لاتے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، صحابہ کو جو حکم ملا، اے لوگو، اے مومنو، میرے حبیب کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا۔ وہی اتباع رسول، وہی اتباع کر رہے ہیں۔ پیر و مرشد کا ادب ایسے بجا لا رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ادب کی منزل طے کرتے ہوئے اب آپ ذہن میں رکھیں، یہ طریقہ سلسلے نقش بندیہ یاد رکھ لے، عین شریعت کے مطابق ہے، عین شریعت کے مطابق، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، عین شریعت کے مطابق۔ اور شریعت میں جو افضل ہے، جو افضل چیزیں ہوتی ہے، فضیلت والی چیزیں ہوتی ہے، اسی کا انتخاب کیا جاتا۔ اور شاہ نقشبند علیہ الرحمت والرضوان عقل حلال کا تو اہتمام کرتے ہی رہے سارے اولیاء، مگر شاہ نقشبند علیہ الرحمہ کا حال یہ ہوتا، جب پکوان ہوتا اگر کوئی باورچی غصے میں آتا، پکانے والا جلال میں آتا تو کھانا کبھی نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ یہ غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، یہ غصہ شیطان کا عمل ہے، اور یہ شیطان کے عمل کے ساتھ یہ پکوان پکوایا ہے۔ تو اس لیے وہ کبھی بھی کھانا کھاتے تو ایسے کھانے کو تناول فرماتے، ایسے کھانا کھاتے جس پر غصہ نہیں کیا گیا ہو، جس پکانے پر غصہ نہیں کیا ہو، تو ایسے اہتمام کرتے۔ ذرا اندازہ کر لو آج ہمارے پاس کیا ہے، جو آ جائے کھا لے، جیسا مل جائے کھا لے۔ تو اب یہ سلوک کے منزلوں کے اندر، اس کے اندر جو رکاوٹ آ جاتی ہے، آپ جو منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑی ہمارے لیے آج رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری غذا، عقل حلال
اس پر ہم غور نہیں کرتے. سب سے اہم کتنا کھانا، کیسے کھانا، کون سی چیز کھانا، ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں. تب ان کا معاملہ کیا بن جاتا ہے. آؤ، بہت سارے واقعات تھے میرے بھائی. یہ جو ہے 10-15 منٹ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کی زندگی ایسی بسر ہوتی ہے. ایک تو نسبت میں صرف پیر و مرشد سے بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی وہ آگے کی جو نسبتیں ہیں، اللہ سے نسبت کا ادب، رسول اللہ سے نسبت کا ادب، وہ ایک الگ الگ شانیں ہیں، ان کی معاملات الگ الگ ہے. وہ ساری چیزیں ایک موقع محل کے لحاظ سے جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی بولیں گے. آپ ایسا بول کے وعدہ لیتے حضرت. اب بولو، اب بعد میں بولوں گا، بلکہ بولو، وعدہ لیتے. تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ حال ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ان کا مقام کیا بن جاتا ہے رب کی بارگاہ میں. وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی ایسے ایسے گفتگو کرتے نا آج کل. آج کہاں ہے جی وہ مرشد؟ ہاں بولتے نہیں بولتے. آج کہاں ہے جی وہ مرشد؟ دکھتے نہیں، نگاہ نہیں اپنی. اپن دوربین سے باریک چیز دکھتی، دور سے دور والی چیز دکھتی. دوربین رہی تو اب اپنی نگاہ ویسی نہیں تو کہاں دکھتی اپنے کو؟ شام میں رہ کے بھی نہیں دکھتی اپنے کو. کہاں ہیں بولتے. تو وہ گفتگو ہو رہی ہے مشائخین کے درمیان، دریا کے سامنے بیٹھے رہے. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کچھ اولیاء اللہ ایسے بھی رہے، کچھ اولیاء اللہ ایسے بھی رہے. پانی کی مچھلیاں ان کے حکم سے اوپر آتے رہی، کوئی تو سوئی تلاش کر کے لا کے دے رہی ہے. ایسے بھی اولیاء رہے. وہاں کون تھے؟ شاہ نقشبند موجود تھے. انہوں نے کہا ماشاءاللہ تم نے تو بڑے بڑے اچھے چیزیں سنی ہے، کہاں دیکھی ہے؟ تم نے سنی ہے، دیکھی کہاں ہے؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ ندی بہ رہی سیدھی ہے، ادھر سے پانی بہ رہا ہے. اب یہ غلام، نبی کا غلام، یہ گناہگار اب اسے اشارہ کرتا ہے، دیکھو کس طرح بہتی ہے. اشارہ کرنا تھا، وہ ندی جو سیدھی بہ رہی تھی اشارے پر الٹی بہنے لگ جاتی ہے، اشارے پر الٹی بہنے لگ جاتی ہے. شاہ نقشبند کا معاملہ بہت بلند ہے میرے بھائیوں. اور اولیاء کرام کی وفات کی تاریخ آتی ہے تو اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری نسبت جڑ جاتی ہے اور ان کے فیض سے ہماری جو بگڑی ہوئی ہے سب کچھ معاملات حل ہو جاتے ہیں. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا بھی یہی مہینہ ہے. 28 صفر ہے، 29-27 اختلاف ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب جو ہے PhD کرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں رہا جو میں آپ کو بہت ساری چیزیں سنانا چاہتا تھا. مل صاحب بھی، امام صاحب، میں دل کے گہرائی سے حضرت کو، صدر محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس طرح ہمیں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما. پروردگار عالم جتنے سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ، بڑے بڑے ائمہ کا فیض، مشائخ کا فیض ہم پر جاری کر دے مولا. اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری جھولیاں جو خالی ہیں اسے بھر دے پروردگار عالم. ہمارے قلوب کو روشن فرما دے، ہم سب کو ولی بنا دے مولا. جب تک دنیا میں بھیجا ہے پروردگار عالم، بھیجا ہے تو اس دھرتی پر بھیجا ہے تو کچھ ہم سے کام بھی لے لے مولا. تیرے محبوب بندوں میں سے، تیرے لاڈلے بندوں میں سے ہمیں بنا دے پروردگار عالم. جھولیاں خالی ہیں، کشکولے خالی ہیں، دامن خالی ہیں، ہاتھ خالی ہیں. جائیں کہاں، مانگے کس سے، لیے کس سے؟ تو ہی تو عطا کرنے والا ہے. ذرا عطا کر دے پروردگار عالم. تجھے واسطہ ہے کل اولیاء کا واسطہ، تجھے واسطہ ہے کل انبیاء کا واسطہ، تجھے واسطہ ہے کل صحابہ کا واسطہ، تجھے واسطہ ہے کل اہل بیت اعظام کا واسطہ، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ. ہم سب کی